امریکی شہر لاس اینجلس میں تیز ہواؤں سے آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ ہیوز کاؤنٹی کے قریب 64 کلومیٹر کا تفریحی علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ سے کئی گھر اور گاڑیاں جل گئیں۔ ہیوز کاؤنٹی اور قریبی آبادیوں کے 18,000 مکینوں کو انخلا کا حکم۔ کاسٹیک جھیل کے قریب 3 اسکولوں کو خالی کرا لیا گیا۔ متاثرہ علاقے میں جمعے تک ایمرجنسی نافذ۔ امریکی محکمہ موسمیات کی 1-2 روز میں بارشوں کی پیشگوئی۔ امریکہ میں ایک طرف آگ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر رہی ہے تو دوسری طرف جنوبی ریاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات اور سردی سے 10 افراد ہلاک۔ فلوریڈا میں برف باری کا 154 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹیکسس سے کیرولائنا تک 1500 میل کا رقبہ برف سے ڈھک گیا۔ 4000 پروازیں منسوخ، سکول بند، نظام زندگی شدید متاثر۔ نیو اورلینز، فلوریڈا، مسیسپی، لوزیانا میں 1 فٹ تک برف باری۔ الاباما، ٹیکسس، لوزیانا، مسیسپی اور فلوریڈا کے ہوائی اڈے بند کر دیے گئے۔ 5 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ادھر برطانیہ کو بھی ایک اور طوفان کا سامنا۔ برفانی طوفان کل سے برطانیہ سے ٹکرائے گا۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کر دی۔ تیز ہواؤں سے بارش اور برفانی طوفان کے گھومتے ہوئے بھنور کا نقشہ جاری۔ جنوبی علاقوں سے شمالی یارکشائر تک 3 سے 5 انچ تک برفباری کا امکان۔ اسکاٹ لینڈ شدید متاثر۔ حکومت تمام چیلنجز کو حکمت اور دلیری سے حل کر رہی ہے۔ IMF سے معاہدے کو پورا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے معیشت بہتر ہو کر گروتھ کر رہی ہے۔ ملک کا قرضہ کم ہوا، ایکسپورٹس اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ امید ہے شرح سود میں مزید کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مزید دلچسپی لے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی تعلیم اور صحت میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی بھی تعلیم اور صحت کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں دان اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ حق کی خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں سے مکمل وفاداری نبھانے کا عزم۔ کہا بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ مقبوضہ وادی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ نو کمیشن نو ٹاک۔ تحریک انصاف نے مذاکرات میں شرکت کمیشن کے قیام سے مشروط کر دی۔ رہنما PTI عمر ایوب کا کہنا ہے مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ سے قبل کمیشن کا قیام ضروری ہے۔ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا حکومتی کمیٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بھی واضح کیا کہ کمیشن کے بغیر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شبلی فراز نے حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا حکومت اعلان کرے کہ کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں تو ہم مذاکرات میں بیٹھ سکتے ہیں۔ کمیشن کے TORs کے لیے ایک میٹنگ ہو سکتی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے اگلا لاہ عمل بتا دیا۔ بولے مذاکرات ناکام ہوئے تو پارلیمنٹ اور سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ مذاکرات میں حکم نامہ نہیں ہوتا، بیٹھ کر بات کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا PTI کو جواب۔ کہا ذیلی کمیٹی 2 دن میں جواب تیار کر کے دے گی۔ تحریک انصاف والے ہمارے جواب پر غور کریں اور پھر بیٹھ کر بات کریں۔ جمہوری سسٹم میں مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے یا نہ بنانے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اپوزیشن کے ساتھ اگلا مذاکراتی دور 28 جنوری کو ہوگا۔ تب تک حکومت اور اتحادی جماعتیں اپنا جواب فائنل کر لیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا PTI والے 35 پنچر سے لے کر فارم 47 تک سب کو جوڈیشل کمیشن میں کر لیں۔ اس کمیشن میں سب دھرنے بھی آ جائیں، 9 مئی بھی اور 26 نومبر بھی آ جائے۔ سول نافرمانی PTI کی پرانی حکمت عملی ہے۔ ان کے مطالبے پر کسی نے ایک دمڑی بھی نہیں روکی۔ اپوزیشن پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دینا چاہتی۔ مذاکرات کاروں سے کہا گیا ہے کہ ایوان میں معمول کا کام نہ ہو۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے ایوان میں اپوزیشن کے ارکان صرف احتجاج کرتے ہیں۔ ان سے کئی مرتبہ درخواست کی کہ عوامی ایشوز پر بھی بات کر لیں۔ اسحاق ڈار کوشش کر رہی ہیں کہ PTI کمیٹی کی اپنے لیڈر سے ملاقات ہو جائے۔ ایاز صادق نے مزید کہا 2014 میں پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، میں بے بسی سے دیکھتا رہا۔ مجھے پیغام دیا گیا کہ اجلاس ختم کر دیں مگر اجلاس جاری رکھا۔ Beg to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016
the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। मुजवज़ा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक या हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज़ में केस निपटाने का पाबंद होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का भी इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में उमर अयूब को बोलने की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान दूसरे रोज़ भी मछली मंडी बना रहा। पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ जुम्मा को हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर का कहना है 190 मिलियन पाउंड को चोरी का पैसा साबित करने के लिए अदालती फैसला ज़रूरी है। किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि ये जुर्म का पैसा है। नैब ने पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने के बाद उसे चोरी का कहा। यूके कानून के मुताबिक पैसा चोरी का हो तो डी फ्रीज नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने रिश्वत में 200 कैनाल ज़मीन ली। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, ज़मीन और अंगूठियाँ लीं। मलिक रियाज के खिलाफ बदउनवानी और ज़मीनों पर कब्जे के केसेस चल रहे हैं। मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दिया गया, वो अदालती मफरूर हैं। नैब मलिक रियाज को मुल्क में वापस लाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने अली जफर को जवाब दिया, झूठ बोलना ही पीटीआई का वतीरा है। जब जवाब न दे पाएं तो इस्लामी टच दे देते हैं। अलकादर केस में चोरी को छुपाने के लिए ट्रस्ट का नाम दे दिया। काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। अक़लियती कम्यूनिटी को अपने सर का ताज करार दे दिया। तकरीब से खिताब में बोली, अक़लियती पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। आज अक़लियती बिरादरी के हकदारों को उनका हक दिया है। मज़ीद इक़दाम भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयर वार कोर्स के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाक सरजमीन की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों से मुलाकात बाइस फ़ख्र है। मुल्क में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका, इनका तसलसल बरकरार रहेगा। कौम की हर कामयाबी पर खुशी मुश्तरका है। मुल्क को बुरा भला कहना कतन पसंद नहीं। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए। SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी का 12वां इजलास मुख्तलिफ शोबों के तहत जारी मनसूबों और पुलिस इक़दामात की पेशरफ्त का जायज़ा। सनत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, तेल व गैस और अहम शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल। ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स के मंजूर करदा फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शुरा ने सनतकारी को फ़रोग़ देने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने गोदाम और लॉजिस्टिक्स के शोबे को सनत का दर्जा देने के लिए कोशिशों को सराहा। बंदरगाहों और जहाज़ रानी के बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तेज़ अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें। बाहमी सिफारती और माशी ताउन और सरमाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों से आगाह किया। ढांचे जाती इस्लाहात, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और रेगुलेटरी निज़ाम की बेहतरी पर रोशनी डाली। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म दोहराया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर प्रोफेसर वैंडी थॉम्पसन की मुलाकात। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कैंपस खोलने की तजवीज़ दी। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, अलमिया है, कोई अच्छा काम भी करना चाहें तो बहुत सी रुकावटें आती हैं। अच्छे काम से भी मनफी बातें निकाली जाती हैं।
امریکی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں بائیڈن کی جانب سے چھوڑا گیا خط پیش کر دیا۔ سابق صدر بائیڈن نے ٹرمپ کے نام خط میں ان کو عزیز کے نام سے مخاطب کیا۔ لکھا، اگلے 4 برسوں میں آپ کی فیملی کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں۔ تاریخ کے ناگزیر طوفانوں میں لوگ اس دفتر کے کاموں میں یکسوئی چاہتے ہیں۔ امید ہے آنے والے سال قوم کے لیے خوشحالی اور امن کا وقت ثابت ہوں گے۔ ٹرمپ بولے، بائیڈن کے خط میں ان کے نام پیغام بہت متاثر کن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سفارت خانوں پر پرائڈ اینڈ بلیک لائیو میٹر کے پرچم لہرانے پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکی سفارت خانوں اور تنصیبات پر صرف امریکی پرچم لہرائے جائیں گے۔ امریکی پرچم نے تمام امریکیوں کو انصاف، آزادی اور جمہوریت کے عالمی اصولوں کے تحت متحد کیا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد وائٹ ہاؤس کی سرکاری ویب سائٹ کا ہسپانوی ورژن بند، ہسپانوی پروفائل اور اسقاط حمل کی آزادی سے متعلق حکومتی صفحہ بھی ہٹا دیا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے مغربی کنارے پر حملے تیز، صہیونی فورسز کے جنین پر راکٹ حملے، مکینوں کو نکال کر بلڈوزروں سے 8 گھر تباہ کر دیے۔ مغربی کنارے میں فائرنگ سے 3 روز میں 18 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے قریب قصبوں پر دھاوا بول دیا، متعدد افراد گرفتار۔ ہیبرون کے قریب ایک گاؤں پر اسرائیلی آبادکاروں کا حملہ، 5 افراد زخمی۔ فلسطینیوں کی تباہ شدہ گھروں میں واپسی، ملبے سے 200 لاشیں نکال لی گئیں۔ رفح میں ملبہ ہٹانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی کواد کاپٹر نے شبورہ کیمپ پر فلسطینیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا۔